بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے سے صرف دو باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آج کل پاکستان کے اندر ان کی آمد ہونے والی ہے، اس حوالے سے بھی بات کروں گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے سے ہمارے یہاں دو گروپ بنے ہوئے ہیں۔ ایک گروپ جو ہے وہ ان کی آمد کے انتظار میں ہے، اور ایک گروپ جو ہے وہ نفرت کے اس کے پہلو کے اندر گرا ہوا ہے۔ دونوں ہی عروج کے اوپر جا رہے ہیں۔ جو آمد کے انتظار میں ہے انہوں نے تو ڈاکٹر ذاکر نائک خصوصیات اپنی جگہ پر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ دیا ہے، علم کا پہاڑ ہے، دین اسلام کے داعی ہے، قرآن کی طرف بلانے والے ہیں، غیر مسلموں کو مسلمان کرنے والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دین اسلام کے داعی ہے، بہت بڑے عالم ہے، علامہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے علم کی دولت سے نوازا ہے، اس میں اس کی عظمت میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے اندر آ کر اس کو اتنا زیادہ چڑھاوا دینا کہ اس کے علاوہ اور کوئی دین کا کام کرنے والا ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دین کے راستے پر چلنے والا ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ باقی ساروں کو نظر انداز کر دینا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں دوسرے بھی ہیں اور بھی ہیں، تو یہ دو جو کیٹیگریاں بنی ہوئی ہیں پاکستان کے اندر، ایک جو ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے حق میں ہے جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، اور اس کے اندر اس کی محبت میں اتنا آگے بڑھ چکے ہیں کہ باقی سب کو بھلا دیا، اور دوسرے جو ہیں وہ ان کے بغض میں عداوت میں ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ وہ نہ آئے، وہ آئے ہی نہ یہاں پر، اور عجیب و غریب قسم کے فلسفے ان کے لیے ہے، عجیب و غریب قسم کی باتیں ان کے منہ سے نکل رہی ہیں اور سننے کو مل بھی رہی ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، اگر کوئی اللہ کی طرف بلانے والا ہمارے پاس آئے، اگر کوئی اللہ کے رسول کی طرف بلانے والا ہمارے پاس آئے، اگر کوئی اللہ کے قرآن کی طرف بلانے والا ہمارے پاس آئے، اور اس کے عمل سے ہمیں کچھ بھی ایسا نظر نہ آتا ہو جو شریعت کے مخالف ہو، تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس کا استقبال کریں، ہم اس کا استقبال کریں، اس کو خوش آمد کہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا ہے، ایک مرتبہ دیا ہے۔ بغض رکھنے سے کیا ہوگا؟ عداوت رکھنے سے کیا ہوگا؟ میرے اپنے اعمال ہی ضائع ہوں گے، میں ہی لوگوں کی نظر میں گروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو اسے ایک عزت دی، شہرت دی، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے نا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ عزت دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، ذلت دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ اللہ نے اسے عزت دی، اس کی عزت کو کوئی کم نہیں کر سکتا۔ میرے یا آپ کے بغض رکھنے سے اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا استقبال کریں، بڑھ چڑھ کر ان کے بیانات میں شامل ہوں اور ویلکم کریں، اور جتنا ہو سکتے ہیں، جتنا ہو سکتا ہے، ہم ان کے جتنے بھی جلسے ہیں اور جتنے بھی بیانات ہیں ان کے اندر جائیں، شامل ہوں، تاکہ ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو، ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے اندر جو نفرتوں والی عادت ہے، ہمارے اندر جو ایک دوسرے کے پیر کاٹنے کی عادت ہے نا، یہ جو تفرقہ بازی ہمارے اندر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرما دے، اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرما دے۔ آپس میں محبتیں رکھنے والے بنو یار، آپس میں الفتیں رکھنے والے بنو یار، آپس میں جو جس لائن پر چل رہا ہے وہ اس کا ذہن ہے، اس کا عقیدہ ہے، آپ کے سامنے غلط ہے، آپ اپنے راستے پر چل رہے ہو، ٹھیک ہے، آپ اگر اپنے راستے کو نہیں چھوڑنا چاہتے نہ چھوڑو، لیکن سامنے والے کو غلط تو نہ کہو نا، سامنے والے کو برا بلا تو نہ کہو، اس کے لیے آپ کے ذہن میں نفرت تو نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں اگر واقعاتاً قرآن و سنت کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف جا رہا ہے، پھر آپ کا کام بنتا ہے کہ ہاں آپ حق بات اس کے سامنے رکھو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ایسے ہی بلا وجہ کسی کو ایسی اس قسم کی باتوں کے ساتھ نوازنا، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔
دیتا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ جتنے بھی ہمارے داعیان اسلام ہیں، دین کے مدعی ہیں، دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے ہیں، بلانے والے ہیں، ان کی عظمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔